ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کی راوی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق دم، کہ قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ عز و جل کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ لیاتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا وازلالہا۔ حضور نے فرمایا کہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ وَأَنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ حضور نے فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے صحابہ پاک نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، حضور نے فرمایا کہ یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ قالو، صحابہ نے پھر عرض کیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے قربانیاں کرنے میں کیا ہے؟ تو قال، حضور نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ قالو، صحابہ نے پھر عرض کیا، فالصوف، محبوب اون کا کیا حکم ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اون کا کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا، بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، کہ صوف کے ہر بال کے بدلے بھی اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ ایک جانور کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی یہ بھی نہیں اندازہ لگا سکتی کہ کتنے بال اللہ رب العزت نے جانور کے جسم پر لگائے۔ تو قربانی کرنے والا بے شمار نیکیوں کا حقدار بن جاتا ہے اگر میرا رب قبول فرما لے۔ اور سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضحى طیبۃ بها نفسہ محتسبا لأضحیتہ کانت لہ حجابا من النار، جو ثواب کی امید پر خوش دلی سے قربانی کرے تو وہ قربانی اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جائے گی، پردہ بن جائے گی۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ضحوا، قربانی کرو، واحتسبوا بدمائہا، اور اس کے خون پر ثواب کی امید کرتے ہوئے صبر کرو۔ فإن الدم، کہ بے شک یہ خون، وإن وقع فی الأرض فإنہ یقع فی حرز اللہ، کہ یہ خون اگر زمین پر گرے تو اللہ عز و جل کی حفاظت میں گرتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا کہ قربانی والے دن خرچ کرنا اللہ عز و جل کو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب جو پیسہ قربانی والے دن خرچ کیا جائے اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے، گناہ گاروں کے لیے تو نوید افزا ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا، یا فاطمہ تو قومی الی اضحیتک، کہ اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کا جانور لاؤ، کیونکہ تمہارے لیے اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی
پچھلے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ حضرت سیداتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ بشارت صرف ہمارے یعنی اہل بیت کے لیے خاص ہے یا دیگر مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ فرمایا بلکہ ہمارے اور دیگر مسلمانوں سب کے لیے ہے کہ جب قربانی کا جانور کوئی زمین پر لٹاتا ہے اور اس کی گردن پر چھری چلتی ہے، جب ذبح ہوتا ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، میرا رب العالمین اس کے تمام گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔